بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایمانت اور دیانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے لقب سے پکارا جانے لگا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ لقب بہت مشہور ہو گیا تھا۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امین کے علاوہ اور کسی نام سے نہیں پکارتے تھے۔ انہی دنوں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، بھتیجے میں بہت غریب آدمی ہوں اور قحط سالی کی وجہ سے سخت حالات کا سامنا ہے۔ کافی عرصہ سے خشک سالی کا دور چل رہا ہے۔ کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ اپنا کام چلا سکیں اور نہ ہماری کوئی تجارت ہے۔ ایک تجارتی قافلہ شام جانے والا ہے، اس میں قریش کے لوگ شامل ہیں۔ قریش کی ایک خاتون خدیجہ بنت خویلد شام کی طرف اپنا تجارتی سامان بھیجا کرتی ہیں۔ جو شخص ان کا مال لے کر جاتا ہے وہ اپنی اجرت طے کر لیتا ہے۔ اب اگر تم ان کے پاس جاؤ اور ان کا مال لے جانے کی پیشکش کرو تو وہ ضرور اپنا مال تمہیں دے دیں گی۔ تمہاری ایمانت داری کی شہرت ان تک پہنچ چکی ہے۔ اگرچہ میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ تم شام کے سفر پر جاؤ، یہودی تمہارے دشمن ہیں، لیکن حالات کی وجہ سے میں مجبور ہوں، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ بھی تو نہیں۔ یہ کہہ کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ممکن ہے وہ خاتون کسی کو خود میرے پاس بھیجیں۔ یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے کہی تھی کہ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بااعتماد آدمی کی ضرورت تھی اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ شریف، پاک باز، ایمانت دار، سمجھدار اور قابل اعتماد آدمی کوئی نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بہت پریشان تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر کہنے لگے، اگر تم نہ گئے تو مجھے ڈر ہے کہ وہ کسی اور آدمی سے معاملہ طے کر لیں گی۔ پھر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یقین تھا کہ سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ان کی طرف کسی کو بھیجیں گی، اور یہی ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا بھیجا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، ایمانت داری اور نیک اخلاق کے بارے میں سن رکھا ہے، اور اسی وجہ سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلایا ہے۔ میں جو معاوضہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے دوسرے آدمیوں کو دیتی ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے دگنا معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بات منظور فرما لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور انہیں یہ بات بتائی۔ یہ سن کر حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، یہ روزی تمہارے لیے اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامان تجارت لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ اس سفر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ روانگی کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا، کسی معاملے میں ان کی نافرمانی نہ کرنا، جو یہ کہیں وہی کرنا، ان کی رائے سے اختلاف نہ کرنا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب چچاؤں نے قافلے والوں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر گیری رکھنے کی درخواست کی۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ذمہ داری کے اعتبار سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا تجارتی سفر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کام میں بالکل نئے تھے۔ ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات شروع ہو گئے۔ ایک بطری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سایہ کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام پہنچے تو بصرہ شہر کے بازار میں ایک درخت کے سائے میں اترے۔ یہ درخت ایک عیسائی راہب نستورہ کی خانقاہ کے سامنے تھا۔ اس راہب نے میسرہ کو دیکھا تو خانقاہ سے نکل آیا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درخت کے نیچے ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس نے میسرہ سے پوچھا، یہ شخص کون ہے جو اس درخت کے نیچے موجود ہے؟ میسرہ نے کہا، یہ ایک قریشی شخص ہے، حرم والوں میں سے ہے۔ یہ سن کر راہب نے کہا، اس درخت کے نیچے نبی کے علاوہ کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ مطلب یہ تھا کہ اس درخت کے نیچے آج تک کوئی شخص نہیں بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس سے بچایا ہے کہ اس کے نیچے نبی کے سوا کوئی دوسرا شخص بیٹھے۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے پوچھا، کیا ان کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ میسرہ نے جواب دیا، ہاں بالکل ہے، اور یہ سرخی ان کی آنکھوں میں مستقل رہتی ہے۔ اب نستورہ نے کہا، یہ وہی ہیں۔ میسرہ نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا اور بولے، کیا مطلب یہ وہی ہیں؟ کون وہی ہیں؟ یہ آخری پیغمبر ہیں۔ کاش میں وہ زمانہ پا سکتا جب ان کے ظہور کا حکم ملے گا، یعنی جب ان کو نبوت ملے گی۔ اس کے بعد وہ چپکے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا۔ پہلے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر کو بوسہ دیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کو بوسہ دیا اور بولا، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تورات میں فرمایا ہے۔ اس کے بعد نستورہ نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام نشانیاں دیکھ لی ہیں جو پرانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی علامتوں کے طور پر موجود ہیں۔ صرف ایک نشانی باقی ہے، اس لیے آپ ذرا اپنے کندھے سے کپڑا ہٹائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے شانہ مبارک سے کپڑا ہٹا دیا۔ تب نستورہ نے وہاں مہر نبوت کو جگمگاتے دیکھا۔ وہ فوراً مہر نبوت کو چومنے کے لیے جھک گیا، پھر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے خوشخبری دی تھی اور کہا تھا کہ میرے بعد اس درخت کے نیچے کوئی نہیں بیٹھے گا سوائے اس نبی کے جو امی یعنی ان پڑھ، ہاشمی یعنی عربی، مکی یعنی مکہ کے رہنے والے ہوں گے، قیامت میں حوض کوثر اور شفاعت والے ہوں گے۔ اور اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار تشریف لے گئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال فروخت کیا جو ساتھ لائے تھے اور کچھ چیزیں خریدیں۔ اس خرید و فروخت کے دوران ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ جھگڑا کیا اور بولا، لات اور عزیٰ کی قسم کھاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ان بتوں کے نام پر کبھی قسم نہیں کھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ شخص چونک اٹھا، شاید وہ پرانی آسمانی کتاب کا کوئی عالم تھا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان لیا تھا، چنانچہ بولا، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس نے میسرہ سے علیحدگی میں ملاقات کی، کہنے لگا، میسرہ یہ نبی ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہی ہیں جن کا ذکر ہمارے راہب اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ میسرہ نے اس کی اس بات کو ذہن نشین کر لیا۔ راستے میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 اونٹ بہت زیادہ تھک گئے تھے اور چلنے کے قابل نہ رہے۔ ان کی وجہ سے میسرہ قافلے سے پیچھے رہ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قافلے کے اگلے حصے میں تھے۔ میسرہ اونٹوں کی وجہ سے پریشان ہوا تو دوڑتا ہوا اگلے حصے کی طرف آیا اور اپنی پریشانی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ساتھ ان دونوں اونٹوں کے پاس تشریف لائے، ان کی کمر اور پچھلے حصے پر ہاتھ پھیرا، کچھ پڑھ کر دم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسا کرنا تھا کہ اونٹ اسی وقت ٹھیک ہو گئے اور اس قدر تیز چلے کہ قافلے کے اگلے حصے میں پہنچ گئے۔ اب وہ منہ سے آوازیں نکال رہے تھے اور
چلنے میں جوش و خروش کا اظہار کر رہے تھے۔ پھر قافلے والوں نے اپنا سامان فروخت کیا۔ اس بار انہیں اتنا منافع ہوا کہ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ چنانچہ میسرہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سال ہا سال سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارت کر رہے ہیں، مگر اتنا زبردست نفع ہمیں کبھی نہیں ہوا جتنا اس بار ہوا ہے۔ آخر کار قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ میسرہ نے اس دوران صاف طور پر یہ بات دیکھی کہ جب گرمی کا وقت ہوتا تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اونٹ پر ہوتے تھے تو دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے رہتے تھے۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے میسرہ کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت گھر کر گئی اور یوں لگنے لگا جیسے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوپہر کے وقت مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی قافلے سے پہلے پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ وہ اس وقت چند عورتوں کے ساتھ بیٹھی تھیں۔ انہوں نے دور سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے اور دو فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دوسری عورتوں کو بھی دکھایا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوئیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تجارت کے حالات سنائے، منافع بتایا۔ اس بار پہلے کی نسبت دگنا منافع ہوا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے پوچھا، میسرہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا، وہ ابھی پیچھے ہے۔ یہ سن کر سیدہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوراً اس کے پاس جائیے اور اسے میرے پاس لے کر آئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس لیے بھیجا تھا کہ وہ پھر سے وہ منظر دیکھنا چاہتی تھیں، جاننا چاہتی تھیں کہ کیا اب بھی فرشتے ان پر سایہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جوں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روانہ ہوئے، یہ اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اب بھی وہی نظر آئی۔ اب انہیں یقین ہو گیا کہ ان کی آنکھوں نے دھوکہ نہیں کھایا تھا۔ کچھ دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میسرہ سے کہا، میں نے ان پر دو فرشتوں کو سایہ کرتے دیکھا ہے، کیا تم نے بھی کوئی ایسا منظر دیکھا ہے؟ جواب میں میسرہ نے کہا، میں تو یہ منظر اس وقت سے دیکھ رہا ہوں جب قافلہ یہاں سے شام جانے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ اس کے بعد میسرہ نے نستورہ سے ملاقات کا حال سنایا۔ دوسرے آدمی نے جو کہا تھا وہ بھی بتایا، جس نے لات اور عزیٰ کی قسم کھانے کو کہا۔ پھر اونٹوں والا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طے شدہ اجرت سے دگنا دیا، جبکہ طے شدہ اجرت پہلے ہی دوسرے لوگوں کی نسبت دگنی تھی۔ میسرہ کی باتوں سے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حیران ہوئیں۔ اب وہ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملیں۔ یہ پچھلی کتابوں کے عالم تھے، وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کچھ خود دیکھا اور جو کچھ میسرہ کی زبانی سنا تھا وہ سب کہہ سنایا۔ ورقہ بن نوفل اس وقت عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے تھے، اس سے پہلے وہ یہودی تھے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تمام باتیں سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، خدیجہ، اگر یہ باتیں سچ ہیں تو سمجھ لو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے نبی ہیں۔ میں یہ بات جان چکا ہوں کہ وہ اس امت کے ہونے والے نبی ہیں۔ دنیا کو انہی کا انتظار تھا، یہی ان کا زمانہ ہے۔ اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تجارتی سفر صرف ایک بار ہی نہیں کیا،
چند سفر اور بھی کیے۔ جزاک اللہ۔